ہیں، 10 شاہراہوں پر دھرنا دے رہے ہیں اور اپنا جمہوری اور آئینی حق استعمال کر رہے ہیں۔ مردم شماری کے حوالے سے بہت بڑے بڑے سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ ڈیجیٹل مردم شماری ہے، ہم ڈیجیٹائزیشن کے حق میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم اپ گریڈ ہونا چاہیے، نادرا کا سسٹم بھی اپ گریڈ ہو، ووٹر لسٹیں بھی اسی طرح سے اچھے سافٹ ویئر کے ذریعے سے بنائے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سافٹ ویئر کو اگر آپ یا ٹیبلٹس کو آپ استعمال کریں مزید نئی دھاندلی کے لیے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ٹیبلٹس فراہم کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے عملے کو، اس میں جو نقشے دیے گئے ہیں بلاک کوڈز کے، ان نقشوں میں اور مینول نقشوں میں فرق ہے۔ یہ حکومت بتائے نا کہ یہ اربوں روپے سے جو آپ مردم شماری کروا رہے ہیں، اتنا بنیادی نقص کیسے آ گیا؟ آپ نے کیا کیا اب تک؟ یہ پاکستان کی جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہ کر کیا رہا ہے؟ یہ اس کے اوپر جو اربوں روپے کے اخراجات ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ہوتے ہیں، یہ ادارہ کر کیا رہا ہے؟ یہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں تاکہ ہمیشہ سے سوالات موجود رہیں اور اپنی مرضی سے ڈنڈی ماریں آپ۔ اور سب سے زیادہ جو وکٹم بنتا ہے وہ شہر کراچی بنتا ہے، ہمارا صوبہ سندھ بنتا ہے، اور صوبہ سندھ میں بھی کراچی بنتا ہے، جس کے نتیجے میں کراچی کی نمائندگی، پارلیمانی نمائندگی اور کراچی کے وسائل، اس کے اوپر جو ہے وہ زد پڑتی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ یہ اس شہر کراچی کے 3-3.5 کروڑ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ 1,60,00,000 انہوں نے ڈکلیئر کی، اعتراض ہوا، طے ہوا کہ 5% بلاک کوڈ پر جو ہے وہ ہم مردم شماری دوبارہ کریں گے، نہیں عمل کیا۔ نون لیگ کی حکومت میں یہ ہوا تھا، 4.25 سال پی ٹی آئی نے نکال دیے، نہیں کیا۔ بلکہ میں حیران ہوں کہ ایم کیو ایم بھی اعتراض فرماتی ہے، لیکن ایم کیو ایم سے کوئی سوال کرے کہ پچھلی جعلی مردم شماری کو آپ نے منظوری کیوں دی تھی؟ آپ حکومت میں شامل تھے، جب بھی آپ حکومت میں شامل ہیں، اب بھی، پہلے بھی آپ وفاقی حکومت کا حصہ تھے، آج بھی آپ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں۔ اس وقت بھی وہ جعلی اور فراڈ مردم شماری جس کی منظوری کابینہ دے دی، اس کابینہ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد سی سی آئی میں صرف ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اپنا نوٹ لکھا تھا، باقی تو سب نے اس کو قبول کیا تھا۔ اور اس جعلی مردم شماری کو قانونی حیثیت دینے میں ایم کیو ایم نے اپنا کردار ادا کیا تھا، اور پی ٹی آئی کی یہاں سے 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، اور انہوں نے کہا ہم اگلی مردم شماری کروائیں گے۔ بھائی اگلی تو آپ جب پچھلی والی کو قانونی حیثیت دے دو گے تو اس کا مطلب ہے وہ پچھلی والی تو پریویل کرے گی قانونی طور پر، ہم قانونی طور پر آدھے ہو گئے۔ یہ کیا چھری جو آپ نے جو ہے وہ چلائی ہے اور چھرا گھونپا ہے ہماری پیٹھ پر کراچی والوں کی، اور پھر کہا کہ ہم نئی مردم شماری کرائیں گے۔ ان کا پورا ڈیوریشن پچھلی حکومت کا، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا، 1 سال 1.25 سال گزر گیا، انہوں نے شروع نہیں کروائی تھی، اور اب مارے باندھے اس حکومت میں شروع ہوئی ہے تو ایم کیو ایم اس کا بھی حصہ ہے، 1 سال ہو گیا ہے، اور اس کے باوجود جو عمل شروع ہوا ہے اس میں نقائص موجود ہیں، اس میں ٹیبلٹس پراپر کام نہیں کر رہے، اس میں نقشے پورے موجود نہیں ہیں۔ ایک گھر پہ آتے ہیں، اس گھر میں اگر پورشن بنے ہوئے 5 فیملیز رہتی ہیں تو 2 فیملیز یا 1 فیملی یا 3 فیملیوں سے پوچھ کے چلے جاتے ہیں، باقی لوگوں سے پوچھتے نہیں ہیں۔ خانہ شماری میں پرابلم ہوئی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی اس بات کا اہتمام نہیں ہے کہ آپ چیک کر سکیں، آپ معلومات کر سکیں کہ یہ مردم شماری جو ہو رہی ہے اس میں ٹوٹل کتنا ہو رہا ہے، کس علاقے سے کتنی گنتی ہوئی ہے، کس کس کو گن لیا گیا ہے۔ آپ 22 کروڑ لوگوں کو یہ ایکسس نہیں دے سکتے تو آپ اسٹیک ہولڈر کو تو ایکسس دے سکتے ہیں نا۔ آپ یہ ایکسس جو ہے پارٹیوں کو تو دے سکتے ہیں، تاجروں کو تو دے سکتے ہیں۔ ایک 100 رکنی ایک کمیٹی بنا دیجئے شہر کراچی کی، اس میں سب اہم ترین لوگوں کو شامل کر لیجئے اور ان کے سامنے لائیے صورتحال کہ آج اتنے اندراج ہوئے ہیں اور اتنے اندراج کا ٹوٹل اتنا بنتا ہے، اس ٹوٹل میں ڈنڈی ماریں گے۔ فردن اندراج آپ کا ہوگا، لیکن کلیکٹیو اندراج میں ڈنڈی مار کر کراچی کو اس کے جمہوری حق سے محروم کیا جائے گا، اور اس کے جو شہری حق ہے اس سے محروم کیا جائے گا، اس کے وسائل سے اس کو محروم کیا جائے گا، اور اس میں سب شریک جرم ہوتے ہیں۔ میں پیپلز پارٹی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ کی مردم شماری ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی اور جو جہاں ہے اس کی بنیاد پر گنا جائے، تو ان کو ہمت پیدا کر کے یہ کہنا چاہیے کہ سندھ کا کیپٹل، سندھ کا دارالخلافہ کراچی ہے، اور کراچی میں سب سے زیادہ ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ یہ ہمت بھی پیپلز پارٹی پیدا کرے کہ اپنے دارالخلافے کے حق کے لیے بھی کوئی بات کرے، یہ جنرلائز نہ کریں آپ سچویشن کو، تاکہ آپ کی پوزیشن بھی کلیئر ہو کہ آپ کراچی کو بھی دارالخلافہ سمجھتے ہیں اور سندھ کا حصہ سمجھتے ہیں۔ آج ظاہر ہم اپنا موقف بھی ایک اجلاس جو ہو رہا ہے اس میں پیش کریں گے، تو مردم شماری میں جو نقائص ہیں ان کو دور کیا جائے اور ایکسس دیا جائے چیک کرنے کے لیے کہ یہ صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ٹیبلٹس میں جو نقشے ہیں
اور مینول نقشوں میں جو فرق ہے اس کو ختم کیا جائے، سب کو اعتماد میں لیا جائے، صحیح طریقے سے کام ہوگا تو ہم پورا تعاون کریں گے۔ اور اگر پھر دوبارہ سے یہ پروسیس کر کے اور پھر آخر میں وہی مستقل پتے کی بنیاد پر لوگوں کے گنتیاں پوری کر لیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا۔ کم از کم 1 کروڑ لوگ ایسے ہوں گے کراچی کے جو کراچی میں رہتے ہیں، کوئی 40 سال سے، 30 سال سے، 20 سال سے، 10 سال سے، انفراسٹرکچر یہاں کا استعمال ہوتا ہے، کام یہاں کرتے ہیں، لیکن گنتی ہوگی کے پی میں، گنتی ہوگی پنجاب میں، گنتی ہوگی بلوچستان میں، گنتی ہوگی گلگت بلتستان میں، آزاد جموں و کشمیر میں۔ سب کی گنتی کریں آپ، جو جہاں رہتا ہے وہاں کی گنتی کریں، لیکن مردم شماری کا اصول تو یہ ہے کہ جو جہاں رہتا ہے وہاں گنتی کریں، نہ زبان، نہ مذہب، نہ علاقہ، نہ بیک گراؤنڈ، نہ مسلک، کسی چیز کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق یہ ہے کہ کون کہاں رہتا ہے۔ بیرون ملک سے آیا ہوا فرد بھی یہاں رہتا ہے اور اس کی رجسٹریشن اگر نارا میں ہوئی ہے تو وہ بھی یہاں پر کاؤنٹ ہوگا۔ تو جب یہاں پر وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، یہاں پر گنا ہی نہیں جائے گا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مردم شماری درست ہے؟ آپ سوچیں، وفاقی ملازمتوں میں جو کوٹا موجود ہے، جس کی ایکسٹینشن لامتناہی طور پر ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے پچھلی حکومت میں کی ہے، کراچی پر ایک اور شبخون مارا ہے، غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم میں اضافہ کیا ہے، تو وفاقی ملازمتوں کے کوٹے میں سندھ کا ایک کوٹا ہے، پنجاب کا ہے، کے پی کا ہے، سب کا ہے۔ اس کوٹے میں جب 40-50 لاکھ لوگ کراچی کے پی میں شمار ہوں گے تو وفاقی ملازمتوں کے کوٹے میں سندھ کا حصہ کم ہو جائے گا، اور سندھ کے شہری علاقوں کا 40% کوٹا ہے، وہ اس کے رسپیکٹو کم ہو جائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ ملازمتوں میں بھی آپ کو حق نہیں ملے گا، آپ کو وسائل میں بھی حق نہیں ملے گا، آپ کو پارلیمانی نمائندگی میں بھی حق نہیں ملے گا۔ تو سب کو آپ حق دیجئے، کے پی کو بھی دیجئے، بلوچستان کو تو سب سے زیادہ دیجئے، پنجاب کو دیجئے، سب کو حق دیجئے، لیکن ہمارا حق نہ ماریے۔ اس پہ ڈنڈی مارنا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو حکومتیں وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے، اس کے 11-15 وزیر ہیں، کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صحیح نہیں لگا؟ آپ خود وزیر ہیں، آپ کے پارٹی کے چیئرمین وزیر خارجہ ہیں، پتہ نہیں کتنی وزارتیں ہیں، وہ تو میں پتہ ہی نہیں چلتا کون کون مشیر وزیر بنا ہوا ہے۔ ایم کیو ایم کے وزراء موجود ہیں، یہ سب وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ کام صحیح نہیں ہو رہا۔ تو حیرت انگیز بات ہے کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس وقت صورتحال مجموعی طور پر جو بھی لا اینڈ آرڈر کی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور جو بنیادی سہولتوں کی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس لوڈ شیڈنگ کو ویسے ہی ختم ہونا چاہیے، اب تو گرمیاں آ گئی ہیں، لیکن خاص طور پر رمضان بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے۔ اس رمضان المبارک میں تو لوگوں پر رحم کر لو اور اس گیس کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرو اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرو۔ کے الیکٹرک ایک مافیا بنا ہوا ہے، اور یہ آبادیوں کی بجلی کاٹ دیتے ہیں کہ بھئی یہاں سے اتنے % ہمیں ریکوری نہیں ہو رہی، اور جو تم نے قومی خزانے کی ریکوری نہیں دی ہوئی، تم جو 662 ارب روپے قومی خزانے کے لوٹے ہوئے ہو، تو تمہارا لائسنس کیوں چل رہا ہے؟ کے الیکٹرک کا لائسنس 662 ارب روپے کا ڈاکہ مار کے چل رہا ہے، لیکن اگر آبادی میں سے چند لوگوں نے بل نہیں دیا تو سب پوری آبادی کی بجلی کاٹ دیتے ہیں۔ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا ضابطہ ہے؟ جبکہ عدالت کہہ چکی ہے، نیپرا کہہ چکا ہے، سب کہہ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ادارہ اتنا طاقتور ہے اور کوئی پارٹی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی، نہ پی ٹی آئی، نہ نون لیگ، نہ پیپلز پارٹی، نہ ایم کیو ایم۔ اس لیے کہ الیکٹرک کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ سب کے حساب کتاب ہیں، سب کا کچا چٹا سامنے لے آیا جائے گا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا لائسنس اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو ختم کیا جائے، جنریشن کو پورا نیشنل گرڈ کے ساتھ پہلی ایکسس ہے وہ کراچی کو دی جائے، اور ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لیے ملٹیپل کمپنیوں کو انوائٹ کر کے اس کام کو کیا جائے۔ یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہونی چاہیے، گیس کی بھی اور بجلی کی بھی۔ تو انشاءاللہ میں ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آج کراچی میں 10 بڑی شاہراہوں پر ہم احتجاجی دھرنا کر رہے ہیں، اور یہ دھرنا کراچی کے عوام کے بنیادی حق کے لیے ہے کہ جس پارٹی کو اور جن لوگوں کو ووٹ دیے ہیں کراچی کے لوگوں نے، اس ووٹ کا احترام کیا جائے، 11 UCs کے ضمن انتخاب کروائے جائیں، جو پینڈنگ کیسز الیکشن کمیشن میں ہے، حق اور انصاف کی بنیاد پر اس کی نوٹیفیکیشن کی جائے، اور یہ پورا پروسیس آگے بڑھایا جائے۔ یہ جو روکا ہوا ہے اس میں الیکشن کمیشن، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم تینوں جو ہے شامل ہیں، اور اس میں الیکشن کمیشن کو پارٹی بننے کے بجائے اپنے جو ان کی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے۔ آج ہم احتجاج کریں گے اپنے جمہوری حق استعمال کر کے، عوام کو زحمت کچھ نہ کچھ ہوگی، اس پر ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں، لیکن یہ تھوڑی سی زحمت ان کے لیے انشاءاللہ بہت سے راستے کھولے گی،
اور میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس احتجاج کا حصہ بنیں. کارکنوں سے کہتا ہوں کہ وہ ایمبولینسوں کا راستہ نہ روکیں, اور کوئی تکلیف اس طرح کی نوعیت ہنگامی کوئی حالات ہوں تو اس میں کارکنان بھرپور طریقے سے اپنا رول ادا کریں. جماعت اسلامی کے ذمہ داران اپنے اس پورے دھرنے کو مینیج کریں تاکہ شہری زیادہ تکلیف میں مبتلا نہ ہوں. انشاءاللہ ہمارا یہ احتجاج رنگ لائے گا. آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, انشاءاللہ شہریوں کو ان کا حق ملے گا. بہت شکریہ. یہ ہم 4 بجے سے لوگ اسمبل ہونا شروع ہو جائیں گے, اور اس کے بعد سے ہم اس کو چلائیں گے, اور میں انشاءاللہ جوہر موڑ پر خود بھی شریک ہوں گا, اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے, کنیکٹیویٹی کے ذریعے سے سب جگہ پر میں لائیو بات کروں گا جوہر موڑ پہ. جی. اچھا حافظ صاحب, تاخیر الیکشن کمیشن کر رہا ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شہری پہلے ہی مہنگائی ہے, سب اس میں مبتلا ہے, عوام کو بھی تکلیف ہوگی, تو مختلف مقامات پہ دھرنے کیوں دے رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا کیوں نہیں دے رہے؟ وہاں بھی دیا تھا اور دینے کا پورا حق رکھتے ہیں. ابھی تو ہم نے اس کو علامتی رکھا تھا, سمجھ لیں کہ ایک ہی دن کا رات تک کیا تھا ہمارا یہ پورا. ہم یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم وڈرا کر لیں گے, گیو اپ کر دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک ایک ووٹ, ایک ایک یو سی, ایک ایک وارڈ کا تحفظ کریں گے. ان یہ سمجھ رہے تھے کہ پہلے کی طرح بس سب کچھ کر لو اور اس کے بعد آؤ اچھے بچوں کی طرح بات کر کے معاملات کو آگے بڑھائیں. یہ نہیں چلے گا. حق دینا پڑے گا, حکومت کو بھی اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. میئر تو جماعت اسلامی کا انشاءاللہ بننا ہے, وہ انہیں قبول کرنا پڑے گا اور حق دینا پڑے گا. ہم خیرات نہیں مانگ رہے, اپنا حق مانگ رہے ہیں. تو یہ جو دھرنے ہیں, ظاہر ہے یہ ایک جمہوری طریقہ ہے. اس طریقے کو سب پارٹیاں استعمال کرتی ہیں اور کرنا چاہیے. ہم یہ ضرور, اس میں جماعت اسلامی ہے تو ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ اس میں کوئی ایمرجنسی کی صورت میں ہم اپنے آپ کو اس طرح اڈاپٹ کریں کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. البتہ جب یہ روٹس اناؤنس ہو جاتے ہیں, پہلے سے اناؤنس کر کے کرتے ہیں, تو شہری بھی اس معاملے میں خیال کرتے ہیں. اور جب یہ پورے تمام 3.5 کروڑ لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہم کر رہے ہیں, سب کا بھلا ہونا ہے, اور کسی شوق میں نہیں کر رہے, کسی پارٹی کی دکان اونچی کرنے کے لیے نہیں کر رہے, اپنے حق کے لیے کر رہے ہیں, شہر کے لوگوں کے حق کے لیے کر رہے ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ شہری اس پر تعاون کریں گے انشاءاللہ, اور اس کے نتیجے میں یہ آواز پورے پاکستان میں گونجے گی. اب میں اس بات پہ کیا کمنٹ کروں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے یہ ہمارے دوست ہیں, اب انہوں نے پتہ نہیں اپنے پارٹی میں تو بادشاہ سلامت ہوتے ہیں, ان کے یہاں منتخب لوگ تو ہوتے ہی نہیں ہیں, خاندان پہ چلتی ہے, وراثت پہ چلتی ہے, وصیت پہ چلتی ہے پارٹی. تو بادشاہ سلامت کے سامنے اس طرح کے چند لوگوں نے یہ کلیم کر دیا تھا کہ آپ الیکشن بس کروا دیں. اب آخر میں بہت پریشر آ گیا ہے, یہ جماعت والے تو چھوڑ ہی نہیں رہے, ہم بہت بدنام ہوں گے, ہم آپ کو جیالہ مہر لا کے دیں گے. اب وہ کہہ کر پھنس گئے. اچھا, انتظام انہوں نے پورا کر لیا تھا. ان کو معلوم تھا حلقہ بندیوں میں تو ویسے ہی 1 اور 3 کا تناسب ہے, وہ تو ہو ہی گیا تھا, باقی بھی انہوں نے ارینجمنٹ کیا تھا. پھر انہوں نے ایک ارینجمنٹ جو اس کے بعد کیا تھا کہ 5 بجے تک جو ہو جائے گا, اس کے بعد ہم جو رہ جائے گا اس کو چھین کر دیں گے. اس میں کیا بات؟ اور انہوں نے یہ کام کر دیا اپنے آر اوز کے ذریعے. وہ تو جماعت اسلامی تھی جو اٹک گئی, اور اب ان کے لیے مشکل پیدا ہو رہی ہے. تو اب وہ جب مشکل ہو رہی ہے تو اس کو کبھی الیکشن فوبیا کا نام دے رہے ہیں, کبھی کسی چیز کا نام دے رہے ہیں. میں تو ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو جینون طریقے سے جیتے ہیں ہم اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن آپ بھی تو کراچی شہر کے لوگوں کا یہ حق تسلیم کریں کہ انہوں نے جس پارٹی کو زیادہ ووٹ دیے ہیں اور زیادہ یوسیز دیے ہیں, زبردستی نہ چھینیں, وڈرا کر جائیں آپ. اس میں آپ کے لیے اچھا ہے, ورنہ آپ اگر اس طریقے سے نہیں کریں گے تو تو ہم لیں گے اپنا حق. تو اچھی بات ہے کہ عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, جمہوری رویے کا مظاہرہ کر کے پیچھے ہٹ جائیے اور قبول کر لیجئے مینڈیٹ کو, ورنہ آپ کو پھر کسی اور طریقے سے قبول تو کرنا ہی پڑے گا. تھینک یو. بہت شکریہ.